زدنی علما رب زدنی علما الف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے صاحبزادے ہیں۔ ایک مرتبہ جب چھوٹے تھے تو دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، تو حضرت سلمہ نے بغیر بسم اللہ پڑھے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کیا اور پلیٹ کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس مختصر سی جامع نصیحت کو بیان کرنے کے ساتھ میں آج والدین سے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم روزانہ صبح اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صاف ستھرا اجلا یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو وہ دینی آداب و اخلاقیات بھی سکھائیے کہ جس کے زندگی میں آ جانے کے بعد ان بچوں کی دنیا بھی بنے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی قبر، حشر اور آخرت کا بھی نفع ہو، اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ والدین کی گستاخی تو کجا، والدین کے سامنے ہمیں اف بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ بس تو آئیے اس خوبصورت بات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، جو ہمارا ایک مرحلہ ہے برق رفتار، اس مرحلے میں وہ کامیاب ہوئے اور ہمارے ساتھ نشست خاص پہ انہوں نے وہ آئے، تشریف رکھی، اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آج ہم نے ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کو دوبارہ مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے۔ ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اہلاً وسہلاً، مرحبا بکم۔ آپ آئے اور ہماری دل سے یہ خواہش ہے کہ آپ جیت کے جائیں۔ نشست خاص آپ کے انتظار میں ہے، تشریف لائیے۔ مدینہ 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 مدینہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نروس تو نہیں؟ نہیں نروس نہیں۔ اچھا، الحمد یہ لگتا ہے آپ دعائیں کر کے آئے ہیں، ہاں پڑھ کر آئے ہیں۔ پڑھ کے تو نہیں آئے، مگر الحمدللہ اللہ کا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب تیار ہیں؟ انشاءاللہ، ہاں بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یوں تو ڈاکٹر صاحب 15 سوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مختلف سٹیجز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری پہلی منزل 2 سوالوں کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے جانا چاہیں گے تو وہ آگے ہے۔ 7 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں تو 50,000 روپے ہیں اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تو آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پہلے سوال سے لے کر 7ویں سوال تک 3 لائف لائنز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 لائف لائنز کیا ہیں کہ ایک تو آپ اپنے کسی دوست یا رفیق کو فون کر سکتے ہیں اور اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اس کی نوبت آئے گی تو میں اس کا باقاعدہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہماری آڈینس موجود ہے مشاورت کے لیے، یہ ہمارے آپ سمجھ لیں کہ مجلس شورا ہے، ٹھیک ہے،
ان حضرات سے مشورہ لے سکتے ہیں. تیسرا ہمارے ماہر ہیں جی، ہمارے مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب، اور وہ ہمارے راہبر ہیں. تو وہ ایک یہ ہے کہ آپ ایک ہمارے راہبر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیں. تو یہ 3 لائف لائنز ہیں آپ کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور پہلے 2 سوالوں میں ہم آپ کو 30 سیکنڈ دیں گے. اس کے بعد کے جو 3 سے لے کر 7 سوال ہیں 45 سیکنڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک. مستعد ہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. الف لام میم شروع کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آنے والا ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے؟ اور وہ پہلا سوال ہے یہ: قرآن پاک کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اے سب سے زیادہ علم رکھنے والا، بی سب سے زیادہ غریبوں کا مددگار، سی سب سے زیادہ متقی، ڈی سب سے زیادہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن پاک کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سی. سی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ٹائم تو کم ہے. مارک کریں جی سی. لیکن سی کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کیونکہ متقی کے لیے بہت زیادہ قرآن شریف میں ہے. اچھا چیک کریں ڈاکٹر صاحب. اور آیا تو ہمسایوں کے لیے بھی ہے. ہاں اب آپ نے کر تو دیا مارک. اب آپ اپنا جواب تو بدل نہیں سکتے. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی دکھائیں جی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. میں پوچھنا چاہوں گا اپنے مفتی صاحب سے کہ جو باقی بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہے وہ بھی عزت والا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کی ضرورت بہت جلدی پڑ گئی. یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ قرآن نے سب سے زیادہ عزت والا کس کو کہا؟ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح آیت پڑھ دی ہے اور وہی در حقیقت اس سوال کا جواب ہے. اچھا. کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور تکریم و اکرام کے لائق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک. یہ ہے در حقیقت بنیادی بات. ٹھیک. تو اس سلسلے میں بہت چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابن مسعود مجھے یہ بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں اور درخت کی ٹہنیاں ہوں اور آپ کو گزرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں. فرمایا کہ اس وقت امیر المومنین جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کیسا انداز اور طرز اختیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچا بچا کر میں اس طریقے سے اس تنگ راستے اور گھاٹی سے نکالتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کی زندگی میں دائیں بائیں جو نافرمانیاں ہیں، جو معصیتوں کے کانٹے ہیں، جو برائیوں کے تیر ہیں اور جو خاردار آپ کی ظلمتوں اور تاریکیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے وجود کو اور اپنے ایمان کے لباس کو ان سے بچا بچا کے جنت تک لے جائیں. اسے کہا جاتا ہے در حقیقت تقویٰ. ماشاءاللہ. حضرت اچھا یہ بتائیں قرآن میں سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، علم والے ہیں، تو مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ وہ جب تمہاری مجلس میں آیا کریں تو تم کیسے ان کے ساتھ ہو جایا کرو، جگہ چھوڑا کرو ان کو. والذین اوتوا العلم درجات، اور خاص طور پر علم والوں کے ساتھ جو اللہ پاک نے عزت کا معاملہ بتایا ہے. تو یہاں میرا تو ذہن اس طرف جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر صرف اہل علم. ٹھیک.
پھر آگے فرمایا وَكُلُّ الْعَالِمُونَ حَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، تمام علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر صرف عمل والے. ٹھیک. اور پھر فرمایا کہ تمام کے تمام عمل والے بھی ہلاک ہونے والے إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، مگر اخلاص والے. واہ واہ. تو اصل بات تو یہ کہ علم تو یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. علم ایک بہت بڑی لازوال نعمت ہے. اور اقرا یہ پہلی وحی کا لفظ ہے، اس سے علم کی ترغیب دی گئی ہے. پہلی وحی کے اندر قلم کا تذکرہ ہے، کتاب کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا تذکرہ ہے. یہ دین تحقیق کا دین ہے، ریسرچ کا دین ہے، علم اور معلومات کا دین ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس علم پر اگر عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سارے کا سارا علم بیکار ہو جائے گا. تو پتہ چلا اصل تقویٰ ہے. بے شک بے شک. حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ سر، مبارک ہو. 5,000 روپے ہوئے آپ کے. حضرت دوسرے سوال کی طرف چلیں جی. دوسرا سوال ہے جی یہ، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ اے سورہ آل عمران، بی سورہ مائدہ، سی سورہ بقرہ، ڈی سورہ نساء. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سی کر دوں اس کو؟ لگتا ہے آپ بڑے شوق سے قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلاک کر دیں سی کو. باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں میں سے زیادہ تر اس سوال کا جواب جانتے ہیں، لیکن ہمارا کمپیوٹر آپ کو اس کا جواب دے گا ایک بریک کے بعد. رب زدنی علما